کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب زندگی میں مشکل وقت آتا ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے، راستے بند نظر آتے ہیں تو ایک مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا صرف صبر کافی ہے یا کوئی خاص طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے؟ جب اچانک کوئی صدمہ آئے تو انسان کیسے خود کو سنبھالے؟ اور کیا واقعی صبر کا اصل وقت وہیں ہوتا ہے جب دل سب سے زیادہ تکلیف میں ہو؟ آج ہم انہی سوالات کے جواب جانیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات، قرآن کی روشنی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اقوال کی مدد سے، اور یقین کریں یہ باتیں آپ کے دل کو سکون دیں گی۔ السلام علیکم۔ آج کی حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور صبر کی تعلیمات کے بارے میں ہے۔ نافع اور عبداللہ بن واقد روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے مؤذن نے نماز کے لیے اذان دی تو انہوں نے کہا چلو چلو۔ وہ لوگ چلتے رہے یہاں تک کہ شفق غروب ہونے سے تھوڑا پہلے اترے اور مغرب کی نماز پڑھی۔ پھر کچھ دیر انتظار کیا یہاں تک کہ شفق مکمل ختم ہو گئی تو عشاء کی نماز پڑھی۔ پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کام میں جلدی میں ہوتے تھے تو اسی طرح کرتے تھے جیسے میں نے کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی لڑکا بیمار ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور یہ واقعہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور انسانیت کا سبق دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو اپنے بچے پر رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور صبر کرو، اور پھر فرمایا اصل صبر وہی ہے جو پہلے صدمے کے وقت کیا جائے۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ مشکل وقت ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے، یہ آزمائش ہے، سزا نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف، بھوک اور جان و مال کے نقصان سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ مشکلات زندگی کا حصہ ہیں، لیکن کامیاب وہی ہے جو صبر اختیار کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ مشکل وقت میں گھبرانا نہیں بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ جیسے اس عورت کے واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور صبر کرو، یعنی سب سے پہلا رد عمل صبر ہونا چاہیے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ اصل صبر وہی ہے جو پہلے صدمے کے وقت ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اچانک کوئی دکھ پہنچے اسی لمحے خود کو سنبھالنا اصل امتحان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک خوبصورت قول ہے صبر ایمان کی بنیاد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کے اندر صبر نہیں تو اس کا ایمان بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ مشکل وقت میں صبر کرنا دراصل اللہ پر یقین کی نشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ مشکل وقت میں دوسروں کے ساتھ رحمت اور نرمی اختیار کریں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیمار یہودی لڑکے کی عیادت کے لیے گئے، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ تکلیف میں بھی انسانیت نہ چھوڑیں بلکہ دل کو نرم رکھیں۔ اسی طرح دعا بھی مشکل وقت کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اللہ سے مانگنا، اس پر بھروسہ رکھنا اور یہ یقین رکھنا کہ وہ بہتر فیصلہ کرے گا، یہی ایک مومن کا طریقہ ہے۔ تو پیارے ناظرین، مشکل وقت میں ہمیں 3 چیزیں کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے: صبر، دعا اور اللہ پر بھروسہ۔ یاد رکھیں اصل صبر وہی ہے جو پہلے صدمے کے وقت کیا جائے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں انسان کا ایمان مضبوط یا کمزور ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ کسی اور کا دل بھی مضبوط ہو سکے۔ اللہ ہمیں ہر مشکل میں صبر کرنے اور اس پر کامل بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا۔ اللہ حافظ۔